قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اس دوران وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ کل قومی اسمبلی نے کہا کوئی ایسا قانون نہ بنائے جس کو چیلنج کیا جائے۔ بل کو غور کے لیے کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ بل کا مقصد ہے کہ اعلیٰ ترین عدالت میں شفاف کارروائی ہو۔ یہ بل بار کونسلز اور شراکت داروں کو پرانا مطالبہ تھا۔ بار کونسلز کا کہنا تھا کہ 184 دن کے بے دریغ استعمال کو روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اہم نوعیت کے کیسز کی 6 ماہ سماعت نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں آئیں، وقت تھا کہ پارلیمنٹ اب اس پر قانون سازی کرے۔ اس موقع پر نفیسہ شاہ نے کہا کہ ہم سب اس موجودہ صورتحال سے پریشان ہوئے، آئے دن از خود نوٹس ہوئے، اس ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کل سو موٹو کے ذریعے اس بل کو ختم نہ کر دیا جائے۔ وزیر قانون نے کہا کہ 184 دن کا بے دریغ استعمال 2007 تا 8 سے شروع ہوا۔ افتخار چودھری کے بعد 3 ججز نے از خود نوٹس لینے سے اجتناب کیا، پھر ثاقب نثار نے از خود نوٹس کا بے دریغ استعمال کیا۔ آواز اٹھی کہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں 2 ججز کا بھی اسی سے متعلق فیصلہ آ گیا۔ کہا گیا کہ پارلیمنٹ اس پر قانون لے کر آئے۔ اب عدالت کے سامنے معاملہ جاتا ہے تو ری ایکشن آئے گا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہماری سمجھ کے مطابق الیکشن کمیشن کو تاریخ آگے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ تمام اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بدقسمتی سے اسے فیصلے ہوتے رہے جس سے معاشرے میں توازن برقرار نہ رہا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا، اس معاملے سے پوری قوم منسلک ہے۔ اس معاملے پر ابہام دور کرنا چاہیے، یہ ابہام فل کورٹ بینچ دور کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے توقع رکھتے ہیں اس معاملے پر قوم کی رہنمائی کی جائے، وہ چیزیں جو شکوک و شبہات پیدا کریں ان کو فیصلے سے پہلے دور کیا جانا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ نے کل ایک صحیح وقت پر اپنا فرض ادا کیا۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح سے الیکشن کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ تمام اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ ملک میں انارکی اور افراتفری پھیلانا فتنے کا ایجنڈا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے الیکشن سے بھاگنے والا جمہوری نظام کے خاتمے کی بنیاد رکھے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ 50% مہنگائی اور 83% پاکستانیوں کی بے روزگاری میں اضافہ تشویشناک ہے۔ پہلے حکومت اور اپوزیشن میں تصادم تھا، اب حکومت پارلیمنٹ کو عدلیہ کے ساتھ تصادم کی طرف لے جا رہی ہے۔ سارا ملک تقسیم اور تفریق ہو گیا، ملک انارکی اور خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ اہم فیصلے کرنے ہوں گے ورنہ یہ کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ مسئلہ پیسے اور سیکیورٹی کا نہیں، نیت کا ہے، کیونکہ حکومت سے لوگوں کی نفرت اس جگہ پہنچ گئی کہ حکومت عوام میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ آٹے کی جگہ موت اور بورا بانٹا جا رہا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین کے تابع ہے اور آئین کا کوئی لاڈلا نہیں۔ پاکستان کے تمام ادارے وزیر اعظم سمیت سپریم کورٹ کے حکم کے ماتحت ہیں۔ نون لیگ کا عدلیہ پر حملہ کوئی نئی بات نہیں۔ حکومتی بل الیکشن روکنے کی ناکام کوشش ہے۔ تبدیلی آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ جو عدالت کی حکم عدولی کرے گا وہ بغاوت کو دعوت دے گا۔ شہباز گل کو 4 ہفتوں کے لیے امریکہ جانے کی اجازت۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شہباز گل کا نام ECL سے نکالنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ شہباز گل کو ایک مرتبہ بیرون ملک سفر کی اجازت دی گئی۔ عدالت نے شہباز گل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر وفاقی حکومت سے آئندہ سماعت پر جواب بھی طلب کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ کس قانون کے تحت درخواست گزار کا نام ECL میں ڈالا گیا اور کون سی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس بنا پر نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ درخواست گزار کا کیس کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ وکیل وفاقی حکومت نے موقف دیا کہ شہباز گل کے خلاف اسلام آباد میں مقدمات درج ہیں اور کمشنر اسلام آباد کی استدعا پر شہباز گل کا نام ECL میں ڈالا گیا۔ یہ معاملہ اسلام آباد کا ہے، عدالت کو سماعت کا اختیار نہیں۔ وکیل شہباز گل نے وفاقی حکومت سے نام ECL سے نکالنے کی درخواست کر رکھی ہے اور کابینہ کی آئندہ میٹنگ میں یہ معاملہ زیر بحث آئے گا۔ دوران سماعت رہنما تحریک انصاف شہباز گل عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 صحافت پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے مقدمات کے اندراج کی صورت میں FIR کی نقول رپورٹ کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم دیا، جبکہ علی امین گنڈاپور کے خلاف جاری انکوائریز کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں۔ عدالت نے 31 مارچ تک تفصیلات جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات بھی دور کر دیے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ وکیل درخواست گزار کے مطابق علی امین گنڈاپور کو متعدد جعلی مقدمات میں نامزد کیا گیا اور FIR کی تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی۔
جسٹس ارباب محمد طاہر نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 31 مارچ تک ملتوی کر دی۔